السلام علیکم. ہم سورہ اخلاص کی جو آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس پہ آج اس کا تجزیہ کریں گے. یہاں مانوس الفاظ ہیں کیونکہ ہم ان کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. پہلے ان کو پک کر لیتے ہیں کہ وہ جو الفاظ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. وا اور لم ہرگز نہیں اور فعل ماضی. احد، احد یعنی کوئی ایک یا کوئی بھی. اب ان کا پہلے ترجمہ لکھ لیتے ہیں. اور نہیں کوئی. اب یکن لہو کفواً، یہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو توڑیں گے، یعنی اس کی جو ترکیب ہے وہ دیکھیں گے. یہ جو یا زبر یا ہے، پہلے کن کو دیکھ لیں. کن کا مطلب ہے ہو. بی انگلش کا لفظ ہے بی، وہ کن ہے. تو کن یعنی ہو. اور یہ ورب ہے، تو ورب کے شروع میں اگر یہ زبر یا آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں تا. تو ہو تا. اب یہ کیونکہ ایک ہی لفظ ہے، یہ میں نے توڑا اس لیے تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے. ایک ہی لفظ ہے یہ یکن. تو اس کو ہو تا، تو اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں. اردو کی مجبوری ہے. ہوتا یا ہے. اردو میں ہم یکن کا ترجمہ کریں گے ہوتا یا ہے. لہو کے بھی دو حصے. لام زبر لا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لام زبر لا گزشتہ ویڈیو میں. اور ہے پیش ہو، یہ سورہ اخلاص کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. یہ ہو کا اختصار ہے. یہ ہو چھوٹا کر دیا تو ہے پیش ہو بن گیا. تو لا کا مطلب واسطے یا کے لیے. ہو وہ اس. یا اردو میں ہم کہیں گے اس کے، اس یا اس کے. اور نہیں ہوتا یا نہیں ہے واسطے اس کے. کفواً، یہ ایک لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے. جیسے جب اصمت پڑھ رہے تھے تو آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ آپ عربی کی جو الفاظ ہیں، جو کور ورڈز ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، چاہے اس کا رٹا ہی مارنا پڑے. جیسے آپ انگلش کی ووکیبلری یاد کرتے ہیں تو عربی کی بھی تھوڑی تھوڑی ووکیبلری یاد کریں. تو کفو جیسے یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں ووکیبلری یہ آپ بنا لیں کہ کف کا مطلب ہے خاندان یا گروہ. میں گروہ لکھتا ہوں کیونکہ گروہ ایک جنرل ورڈ ہے. اس میں سب ہر قسم کے گروہ آ جاتے ہیں. مثلا خاندانی گروہ، قبیلہ، قوم. تو اللہ کی نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی اللہ کا قبیلہ ہے، نہ کوئی اللہ کا رشتہ داری ہے، نہ کوئی خاندانی گروپ ہے. تو اللہ کا کوئی اور نہیں، اللہ کا کوئی بھی. احد وہی کوئی بھی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا گروہ ہو، یا دو اللہ ہو، تین ہو، چار ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس اخلاص میں یہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی نفی کر دی. اب ہم دیکھیں گے کہ قل هو اللہ احد، جیسے کہ شروع میں سورہ اخلاص کی جو ویڈیو بنا رہے تھے تو اس وقت کہا تھا کہ اس سورت کے اوپر کچھ پوائنٹس غور و فکر کے لیے آپ کو پیش کیے جائیں گے. باقی آپ خود غور و فکر کریں اور کسی نتیجے پر پہنچیں. تو اس سورہ اخلاص میں
جو پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، اس سے جو غور و فکر کے لیے ایک پوائنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہو یعنی اللہ تعالی ہو تھا، کسی کے علم میں نہیں آ سکتا، کسی بھی سوچ کی کسی بھی سطح میں اللہ تعالیٰ کو پورا سمجھا نہیں جا سکتا. تو اللہ ہو ہے، جہاں سے سوچ کی آخری حد ہے اس سے آگے بھی اللہ ہے. تو ہو نے اپنا ایک تعارف تشکیل دیا، کیونکہ پہلے وہ اکیلا تھا، پھر مخلوق بن گئی، تو مخلوق کس نام سے پکارے گی؟ تو اپنا ایک تعارف اللہ تعالیٰ نے، اپنا ایک نام رکھا اللہ تعالیٰ نے، یا اپنی صفات کا ایک مظاہرہ پیش کیا. وہ مظاہرہ اللہ، اسم اللہ، اسم ذات. اس اسم ذات کی پہلی صفت یا اس کا پہلا جو مظاہرہ تھا وہ یہ تھا کہ اس ذات نے کن فرما کے مخلوق کو بنا دیا. وہ خود احد تھا تو اس نے کثرت کو بنا دیا، یعنی اکیلے نے کثرت مخلوق بنا دی. اب اللہ خود احد ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم جو مخلوق بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو ہم کیا ہیں؟ اللہ احد ہے، ہم محدود ہیں. اللہ کو لامحدود نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ لامحدود ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. ایک بچہ ہے، اس کو اگر آپ 5000 ٹافیاں دے دیں تو اس کے لیے وہی لامحدود ہے، کیونکہ وہ ان کو گن نہیں سکتا. کسی اور مثلا جب کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا تو ملینز اور بلینز کی بات کی جاتی تھی، تو کہا جاتا تھا کہ بہت بڑا نمبر ہے. اب کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے تو ملین، بلین، ٹریلین، وہ زلین تک، یعنی آپ بہت آگے تک اس کو گن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح گن نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو لامحدود کہنا بھی ہماری اپنی ایک محدود سوچ کا مظاہرہ ہے. اللہ تعالیٰ احد ہے. اللہ احد ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم محدود ہیں. اللہ صمد ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ یہ مجھے کھلائے گا، پلائے گا، مجھے سلائے گا، مجھے یہ دے گا، مجھے وہ دے گا. تو وہ ساری ہماری مجبوری ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ ہماری تابعداری کا بھی انتظار نہیں کرتا کہ ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ صمد ہے، وہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے. تو اللہ صمد ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم مصمود ہیں. اللہ صمد، اللہ احد ہے تو ہم محدود ہیں، اللہ صمد ہے تو ہم مصمود ہیں. یعنی ہم اس صمد کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج. اب لم یلد کہ وہ اللہ والدین نہیں ہے، تو یہ ایک بات ہے کہ یہ دو یونٹ ہیں، ایک والدین ہوتے ہیں، ایک اولاد ہوتی ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق چاہے وہ کوئی بھی ہو، یا تو وہ والدین بنے گی، پیرنٹ، یا وہ چائلڈ بنے گی، یا وہ دونوں بنے گی. پہلے چائلڈ بنے گی، پھر بڑی ہو کے پیرنٹ بن جائے گی. مثلا یہ ایکسیپشن جو دی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم ٹھیک ہے چائلڈ نہیں تھے لیکن وہ پیرنٹ تو تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیرنٹ نہیں بنے لیکن وہ چائلڈ تو تھے. تو اسی طرح یہ چیز ایک ہی آیت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں یہ دونوں محتاجیاں ہوں گی، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. مخلوق اس یلد سسٹم میں سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اگر اللہ لم یلد اور ولم یولد ہے تو مخلوق مولود یا والد ہوگی. اور لم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ کے لیے لم یکن لہ کفوا، اللہ کا کفو نہیں ہے، اللہ کا گروہ نہیں ہے، اللہ کا خاندان نہیں ہے، اللہ کا قبیلہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مخلوق جو ہے وہ
कुफ सिस्टम यानी ग्रोही निजाम में कैद होके रहेगी। यानी आप चाहें या ना चाहें, पैदा होते ही आपका ग्रोह फिक्स हो जाता है। मतलब हम जहां भी थे वहां से यहाँ पे आए तो हम ना शेख थे, ना सिद्दीकी थे, ना पठान थे, ना क्रिश्चियन थे, ना जॉर्ज थे, कुछ भी नहीं थे। तो हम जब पैदा होते ही हमारी मजबूरी कि हम उस ग्रोह का हिस्सा बन गए। मतलब कोई अगर अंसारी है तो वो अंसारियों में पैदा हुआ तो अंसारी बन गया। अगर वो उसकी कोई कबीला जो है वो उससे पहचाना जा सकता है, नहीं तो अपनी कौम से पहचाना जा सकता है कि वो अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिकी बन गया, जापान में पैदा हुआ तो जापानी बन गया। तो ग्रोह लाजमी होगा मखलूक का। तो ये अल्लाह ताला ने अपनी 5 सिफात इसमें बयान की हैं। एक अहद, नंबर लगा देते हैं इस पे। नंबर 1 अहद, नंबर 2 समद, नंबर 3 पेरेंट होना यलिद, नंबर 4 यूलद चाइल्ड होना, और लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ला कुफ्र, ये 5वीं सिफत हो गई। तो ये 5 सिफात हैं अल्लाह ताला की जो कि इस आयत में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ में बयान की हैं कि वो अल्लाह कौन है। वो अल्लाह इन 5 सिफात का मालिक है और मखलूक बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। इन सिफात पे गौर करें। और एक नुक्ता जो बताया जाता है, जो उलमा ने बताया, वो ये है कि इन 5 सिफात में से एक सिफत समद की है जिसके जरिए बंदा अल्लाह से करीब हो सकता है। मतलब बंदा आहद नहीं हो सकता, आप जो मर्जी कर लें, आप आपके जैसे दूसरे होंगे, ये नहीं हो सकता है पूरी कायनात खत्म हो जाए आप अकेले रह जाए। तो ये आहद तो आप हो ही नहीं सकते। अच्छा, आप लम यलिद भी नहीं हो सकते, कोई ना कोई पेरेंट तो आपका होगा। अगर पेरेंट नहीं होगा तो आपका चाइल्ड जरूर होगा, जैसे हज़रत आदम का। और आप इससे भी बाहर नहीं निकल सकते। पैदा होने के लिए या पेरेंट चाहिए, और जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद चाइल्ड आपका आ जाता है। और कुफ्र, ये भी आपकी मजबूरी है, आपके ऊपर मुसल्लत है, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो एक चीज जिससे आप अल्लाह ताला के करीब जा सकते हैं वो है समद की, मोहताजी की सिफत। यहां पे लिख लेते हैं मोहताजी। ये मोहताजी की सिफत हमारी है, ये हमें अल्लाह से करीब कर सकती है। कैसे करीब कर सकती है कि हम अपनी मोहताजी मान लें अल्लाह के साथ। यानी हम किसी से तवक्कुआत ना लगाएं, हम किसी की मोहताजी को अपने ऊपर मुसल्लत ना करें। ये ना कहें कि जी ये हम इसके मोहताज हैं, ये नहीं हमें कुछ देगा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे, हम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं, हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए हर वक्त कि जो सामने है वो एक वसीला है, देना और ना देना ये अल्लाह की जात है। ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं ज़ाया हो जाती है, ऐसा होता है कि थोड़ी मेहनत करते हैं ज्यादा मिल जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि फैसला जो है वो वसीले ने नहीं करना। वसीला एक तार की तरह है, करंट कहीं और से आ रहा है। तो अगर हमारा जो जहन है वो वसीले को इस्तेमाल तो करे, लेकिन वसीले देने वाले पर अपना जहन रखे कि ये मेरी असल मोहताजी जो है, मोहताजी की जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला की जात है। इसका मतलब ये नहीं कि मखलूक से आप सारे रिश्ते तोड़ दें, रिश्ता रखें, लेकिन मोहताजी अल्लाह के साथ कि आपके जहन में ये हो, आपके जहन में ये हो कि आप मोहताज सिर्फ अल्लाह ताला के। तो ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद का हमने आज पेश किया। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में किसी और सूरत पर हम गौर करेंगे। शुक्रिया।